اب نازل قرآن کے ہی حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ یہ نازل براہ راست ہوا یا کوئی اور لے کر آیا، سبب بنا نازل ہونے کا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک آیا اترے، دو اترے، تین اترے، ایک سورہ اترے، جو 23 سال گزرے اور 114 صورتیں اور 6666 آیت اتری ہیں 23 سالہ دور نبوہ میں، جو آپ نے اظہار فرمایا تھا نبوت کا، اس سلسلہ میں اس دور میں تو نازل جو بھی آیات ہوئی، پورا قرآن جتنا سب ہمارے سامنے ہے، اس کو لے کر آنے والا جبریل امین ہے۔ براہ راست اللہ نے نازل نہیں کیا۔ اس آیہ میں فرمایا ہم نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں تھوڑا سا نزول قرآن پڑھ کر حفاظت پر چلا جاؤں گا۔ نازل جس طرح قرآن پاک ہے، اس طرح اس کو لے کر آنے والا بھی، تھوڑا بولیں پاک ہے، تھوڑا کیا ہے؟ پاک ہے، یعنی جبریل بھی پاک ہے، قرآن لے کر آ رہا ہے، قرآن بھی پاک ہے۔ جس جگہ قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ کا دل مبارک، وہ جگہ بھی پاک ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ ایک طرح سبحان اللہ کہتے ہیں، مانتے ہیں اس کو قرآن بیان کرتا ہے، آپ نہیں بھی اگر بولیں گے تو بات یہی ہے، سچ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی پاک، لے کر آنے والا بھی پاک، جس کے دل پر اترا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، اور لسان مصطفیٰ سے بیان ہوا تو زبان بھی پاک ہے۔ قرآن پاک براہ راست آپ نے نہیں سنا، صحابہ نے نہیں سنا کہ جبریل نے کوئی پڑھایا ہو تو تب بیان کیا گیا ہو، تو صحابہ بھی گواہی دے رہے ہوں، کہا جی ہم بھی پاس ہی تھے۔ صحابہ پاس بھی ہوں تو پتہ نہیں چلتا، جبریل آگے بھی واپس ہو جاتا ہے۔ آپ بول سکتے ہیں کہ میں مشکل بات نہیں کر رہا۔ جس طرح قرآن پاک ہے، لے کر آنے والا بھی پاک ہے، جس شخصیت پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی پاک ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو ڈیسک بنا ہوا ہے، یہاں قرآن پاک جو رکھا جاتا ہے، جہاں جو بچے پڑھتے ہیں ڈیسک رکھتے ہیں، وہ پلید ہے یا پاک ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے، پاک ہے کہ پلید ہے؟ پاک ہے۔ یہ جو جلد کاٹھی لگی ہوئی ہے، جلد ہے، یہ جو اوراق ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اب پاک ہو گئے ہیں۔ پاک ہے کہ نہیں پاک ہے؟ قرآن پاک جس طرح کل پاک تھا لوح محفوظ پر، اس طرح آج بھی پاک ہے۔ عقیدہ ہے کہ سارے کا؟ جبریل بھی پہلے کا پاک تھا اور ہمیشہ کے لیے پاک ہے، جس پر نازل ہوا ہے وہ بھی پاک ہے۔ لسان مصطفیٰ سے بیان ہوا تو زبان مصطفیٰ بھی پاک ہے، زبان مصطفیٰ بھی پاک ہے۔ دل پر اترا تو دل بھی پاک ہے، لے کر جبریل آیا، جبریل بھی پاک ہے۔ اب آپ کو کوئی بندہ بھی مکے پورے پھریں اور ان کی قبریں چیک کریں، جو منکرین رسالت مآب تھے، ان سے جا کر کھڑا کر کے کوئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے، کھڑا کر کے پوچھیں، کھڑا کر کے ان کو اندر روح ڈلوا سکتے ہیں تو ڈال کر پوچھیں کہ تم جس کی مخالفت کرتے تھے، بند کرنے کی کوشش کرتے تھے، طرح طرح کے الزام لگاتے تھے اور حیل اور حجت کے ساتھ کام لیتے تھے، دیکھو نا گلی گلی میں محمد کا قرآن بیان ہو رہا ہے۔ روک سکتے ہو تو روکو، کوئی نعرہ بھی چلا تھا، روک سکتے ہو تو روکو، قرآن تو اب رکنے والا نہیں ہے۔ گلی گلی میں جو ساری زندگی قرآن جس کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتا لیکن گھر میں رکھنا ضرور نصیب ہوتا ہے، وہ بڑا ہی بد نصیب مسلمان ہوگا کہ جس کے گھر میں بھی قرآن نہیں ہے، جس کے گھر میں بھی بولو سارے قرآن نہیں ہے۔ پڑھنا تو سمجھنا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن گھر میں ضرور رکھتے ہیں لوگ۔ اور ہمارا مسلمانوں کا بعض اہل سنت کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ وہ میت کے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں، میت کے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں، اور دلہن جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا اختلاف کر کے اعتراف کرنے لگا ہوں کہ بجائے قرآن کے نیچے سے نکالنے سے زیادہ بہتر ہوگا اس کو دو اور وہ
کر دی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں کہ عزت دیتے ہو قرآن کو، لیکن یہ اتنی زیادہ عزت نہیں ہے۔ زیادہ عزت قرآن کی تب ہوگی کہ بجائے سر کے اوپر رکھ کر نیچے سے دلہن کو گزارنے کے، اس کو کہو کہ بی بی قرآن کو سینے لگا اور اس کو پڑھ، جب تیری اولاد ہوگی تو پڑھ کے فیصلہ کرنا، پڑھ کر تربیت کرنا، بجائے نیچے سے گزرنے کے اس کے درمیان سے گزرو اور قرآن کو سینے سے گزارو، قرآن کو دماغ سے گزارو، یہ رگ رگ اور روح روح سے نکلنے لگے۔ تب جا کر جب ایسی مائیں جب سینے سے قرآن لگاتی ہیں تو بچے بھی جب پیدا ہوتے ہیں تو فرید الدین گنجے شکر بن کر ابھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک جس طرح کل پاک ہے آج بھی پاک ہے، جبریل جس طرح کل پاک ہے آج بھی، لسان مصطفیٰ جسم مصطفیٰ جس طرح کل پاک اور طاہر اور مطہر تھی آج بھی پاک ہے۔ حفاظت اللہ نے فرمایا نازل ہم نے کیا، کس نے کیا جی؟ کہ نازل اسلام کہ جتنے مکے میں مدینے میں پھر رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مدینے میں رفتہ رومان وہ ڈال کر سورہ رومان والا دیکھا ہوگا آپ نے، جو حاجیوں کو ورگلانا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ادھر کیا ہے اور یہ کیا کرتے ہو، قسم دے کر اس سے پوچھو، قرآن نے تو دعویٰ کیا ہم نے نازل کیا، مکے میں کہاں اللہ اتر کر آیا ہو اور کہا کہ میں اللہ ہوں اور یہ قرآن دے رہا ہوں؟ جب بھی قرآن آیا ہے جبریل لے کر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون لے کر آیا جی؟ سارے بولیں، جبریل لے کر آیا۔ وہ کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس کے نمائندے آئے ہیں، اس کی ذات ہے، وہ سامنے نہیں آتا، اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان میں جو کام ہوئے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوئے، میٹرو ہی چلو جی، میٹرو ڈالی گئی، نواز شریف صاحب دعوے دار ہیں کہ ہم نے ڈالی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، کس نے بنائی ہے جی میٹرو؟ میں سیاسی بات نہیں کرنے لگے، سمجھانے لگا ہوں، انہوں نے ڈالی ہے، بنائی جو انہوں نے ہے۔ قسم دے کے سب پوچھو کہ بھائی تم کتنے بیلچے سیمنٹ نہ تو کام کیتا میٹرو سے، ایک کام بھی ایک دن بھی کیتا ہوئے گا نہیں کیتا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑا بندہ ہے، بڑے بندے کے اور نمائندے آ کے کارنامہ وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں، یہ بڑا ہو تو بندے آ جاتے ہیں، وہ تو ہے ہی اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی؟ اونچی آواز سے بولیں، وہ تو ہے ہی اکبر، اکبر ہے۔ مولوی سارے مؤذن سارے مسجد میں آواز دیتے رہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہ تو ہے ہی اکبر۔ بندہ بڑا ہو جائے تو وہ خود کسی مقام کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ تو ہے ہی اکبر ہے، وہ تو ہے ہی اکبر ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ نازل کرنے کا براہ راست نازل نہیں کیا گیا، درمیان میں جبریل واسطہ بنا۔ قرآن ہے نزلہ علی قلبک بلسان عربی مبین بروح الامین، نزلہ علی بروح الامین، قرآن پاک میں بیان ہوا ہے سورہ شعراء میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو جبریل امین نے نازل کیا اور آپ کے دل پر نازل ہوا ہے، اور آپ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ بس آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ایک جملہ دیتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ جبریل پڑھنا آیا تو رسول اللہ سن لینے ہیں، سن کے یاد ہو گیا، کنا دے دل نازل ہی نہیں ہوا، قرآن نازل ہی دل پر ہوا ہے، یہ کیسے سنتے تھے؟ بے شک، بے شک۔ قرآن نے یہ نہیں کہا نزلہ علی اذن، کانوں پر ہم نے نازل کیا، کانوں پر نہیں، دل پر نازل ہوا ہے۔ کہاں نازل ہوا ہے جی؟ قرآن سارے بولے دل پر نازل۔ توجہ تو رکھیں، دل کو بھی اور دماغ کو بھی حاضر رکھیں۔ تو نازل ہم نے کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ میں نزول قرآن پڑھ رہا ہوں تمہیداً، پھر اس کی حفاظت پر بھی آؤں گا۔ جس طرح نازل کرنے میں اللہ نے جبریل واسطہ بنایا، خود نازل آ کر نہیں کیا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولیں۔ اسی طرح حفاظت بھی خود آ کر، جس طرح نازل کرنے میں سامنے نہیں آیا، حفاظت کرنے میں بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ بے شک، بے شک۔ نازل کرنے میں بھی براہ راست سامنے نہیں آیا، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نازل کرنے میں بھی سامنے خود نہیں آیا،
واسطہ بھیجا، جبریل کے ذریعے نازل ہوا. آپ سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تھوڑا بولیں. براہ راست نازل، جبریل کے حوالے واسطے سے نازل ہوا. حفاظت کے لیے بھی خود براہ راست جس طرح نزول میں شامل نہیں ہے، حفاظت میں بھی براہ راست سامنے نہیں ہے. جس طرح نزول قرآن میں واسطہ ڈالا، اسی طرح حفاظت قرآن میں شخصیات کا تعین کیا. شخصیات کا تعین کیا. اس کا اعلان کرایا گیا محمد مصطفیٰ کی زبان حق ترجمان سے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرے محافظین قرآن آل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اونچی آواز سے بولے، لطف لے کر بولے تو سبحان اللہ. رسول اللہ کے اعلان ہے، میرا اعلان نہیں. انسائکلوپیڈیا الریاض سے چھپی ہے، ریاض شریف سے چھپی ہے، ریاض سے، سعودیہ سے اردو میں انہوں نے چھاپی ہے آسان سمجھانے ہستے کہ کیوں کسی بدراما زیادہ بقول ان کے کسا دین نہیں پتا کسی بڑے جہنا کہ انہوں نے ہمارے لیے اردو میں چھاپی. اس کی 10ویں جلد میں حوالہ دینے لگا ہوں، 10ویں جلد میں یہ بات درج ہے. قدیر کے موقع پر محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا تو اب میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ اسی آل کا ذکر ہے جس آل کے نام مسجد نبوی میں اب تک لکھے ہوئے ہیں. اونچی آواز سے بول تھوڑا بھائی. باہر سے تو ڈیزائن مسجد نبوی کا تم لے آتے ہو، گنبد کا لے آتے ہو، مینار کا لے آتے ہو. کاش کسی مکینیکل انجینئر کو یہ بھی کہو کہ تجھے قرآن کا واسطہ گنبد کا نقشہ بھی وہی بنا جو اس میں نام لکھے ہوئے، وہ بھی ذرا سامنے لا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنے رسول کی نہیں، آپ کے بھی رسول کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنا رسول سمجھ کر سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. تو جس طرح نزول قرآن میں براہ راست اللہ سامنے نازل کرنے والا اللہ، کس کو کون نازل کرتا ہے جی؟ لیکن لے کر کون آیا؟ لے کر کون آیا؟ اونچی آواز سے بولے. جبرائیل لے کر آئے. براہ راست اللہ نازل نہیں کیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ جاؤ تختیاں یہ تورات ہے لے جاؤ. نہیں، جبرائیل لے کر آیا. نازل ہم نے کیا، حفاظت ہم کرتے ہیں. یا اللہ نازل تو سمجھ آ گیا، حفاظت فرمایا محمد سے پوچھ لو کون حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. شعبان پڑھنے لگا ہوں نا. شعبان، یکم شعبان ہے آج، اور ولادت ہے بی بی سیدہ زینب کبریٰ کی ولادت ہے. اگر رمضان جشن نزول قرآن ہوتا ہے، ایک شب ایسی ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر پر قرآن نازل ہوا لوح محفوظ پر. وہاں سے پھر 23 سال لگے زمین پر اترا. بیک بار شب نزول قرآن جب ہوا تو 27ویں شب تھی. سب مولوی نام کرتے ہیں، پتہ ہے نا، لیکن روزہ سن لیو، سارے بیان کریں گے، بیان ہوتا ہے. وہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ محافظت قرآن کرنے والے شعبان ان کا مہینہ ہے. جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے شعبان میں وہ آئے ہیں. رمضان میں قرآن آیا ہے، شعبان میں وہ آئے جنہوں نے ان کی حفاظت کی ہے. سنی شیعہ وابی سے اوپر ہو کر بات سنا کریں. ہم سنی شیعہ تصادم میں پڑھ کر بات نہیں کرتے، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اور ایمان کی بات کرتے ہیں. قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ سامنے رکھتا ہوں. بتاؤ کربلا میں وہ آواز بند کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، جو سر لے کر جا رہے تھے قرآن، جنہوں نے سر اٹھایا ہوا تھا وہ پڑھ رہے تھے یا جن کے سر تھے قرآن وہ پڑھ رہے تھے؟ میں نے سوال کیا ہے، سبحان اللہ نہیں کیا. میں نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ جو سانس لے رہے تھے، پانی روٹی کھانا کھا رہے تھے، قرآن وہ پڑھ رہے تھے یا جن کے ساتھ تھے اوپر نیزوں پر قرآن، نیزوں سے آواز آ رہی تھی؟ اب تو سمجھ آ ہی جانا چاہیے نا. حفاظت اگر اللہ نے نازل براہ راست نہیں کیا، کسی کی حفاظت ذمہ لیا ہے نزولت میں کہ تم لے کر جاؤ جبریل، تم روح الامین ہو، قل امانت والے ہم، تم لے کر جاؤ. جس طرح نزولت میں لے کر آنے والا جبریل ہے، حفاظت میں بھی کوئی اور ہے، وہ اللہ کے علاوہ وہ کرتے ہیں. بے شک بے شک. اس میں شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی. شرک ہوتا تو جبریل پہلے پھنستا. سبحان اللہ کہہ دینا. سبحان اللہ. بھائی اللہ کی اپنی مرضی ہے.
اللہ کی اپنی مرضی ہے، انتخاب اس کا ہے، وہ جس کو جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ رسول اللہ کو اللہ نے انتخاب کیا کہ تم خاتم النبیین ہو، قرآن تمہارے لیے، یہی تو درد پڑتا تھا نا مکے والوں کو، یہی تو پرابلم تھی مکے والوں کو، مشرکین مکہ اور خاندان رسول جو آپ کو جنہوں نے نہیں مانا، ابو لہب وغیرہ، ان کو یہی پرابلم رہی کہ یہ چھوٹا بھتیجا اور باپ بھی نہیں ہے، یہ کدھر نبی بن گیا، غریب ہے۔ بظاہر وہ دعویدار تھے کہ غریب ہے۔ میں ایک روک کا راز کرنے لگوں، بات جو چلو بات ہے، غریب بندے کو تسی پیسے رکھانے ہو مانتا بولو تو ساڑھی تاریخ تے کہنے، میں تاریخ کی، قرآن کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کی بات جب گھر بن ہوئی ہے، میں ٹک مار لگانے لگا ہوں۔ تمہاری تاریخ کہتی ہے غریب تھا، اور تمہاری تاریخ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا مکہ صادق اور امین کہتا تھا۔ بے شک بے شک، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صرف کہتا نہیں تھا، اپنی امانتیں پاس رکھتا تھا کہ تم پاس رکھو۔ ارے بھائی یہودی کافر بھی جس پر محمد پر تقیہ کر لیں، امت کو چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے محمد پر بھروسہ کر لیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، وہاں تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، ایک قدم۔ جب ہجرت کی شب ہوئی، اپنے بستر پر علی شیر خدا کو لٹایا، محمد مصطفیٰ نے، سبحان اللہ کہیں گا، کیوں لٹایا؟ کہ علی جی ہم مانتے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مجھے آواز سے بولو، علی کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں فلاں فلاں یہودیوں کافروں کو تم واپس لٹا کر تم میرے پاس آ جانا، ان کو دینا۔ سبحان اب اب میں دوبارہ واپس رجوع کرتا ہوں، پچھلا کے تمہاری تاریخ کہتی ہے غریب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے تم نے غریب بنا دیا؟ اور جس کا حقیقہ بھی 7 دن ہونا رہی، وہ غریب نہیں ہونا، شہنشاہ ہونا رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 7 دن حقیقہ ہونا رہا، پورا مکہ کھانا رہا۔ بے شک سبحان اللہ کہ لطف تو لینا، رسول اللہ کا لنگر کھلینا رہے۔ بے شک، سبحان غریب اللہ۔ کی بات کر رہا ہوں، 7 دن حقیقہ ہوتا، روزانہ اونٹ اور بکرے چھکرے ساری مخلوق اور دنیا کھاتی رہی۔ 7 دن شہنشاہ تھے، تم نے پکڑ کر غریب بنا دیا۔ غریب کے پاس تو امانت نہیں رکھتا، مکے کے یہودی اور کافر کیسے رکھ دیتے ہیں؟ بے شک بے شک، مجھے میں نے مزہ نہیں آیا تو سارے سننے دے۔ بے شک، بھائی غریب بندے کے پاس تم چیک نہیں رکھتے، برانڈ بال نہیں رکھتے، پیسے نہیں رکھتے، چابیاں نہیں رکھتے، اور زر کچھ نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں اس کو کھو کے نہیں لے جاوے، پتہ نہیں واپس بھی نہ دے سکے۔ ان کو پتا تھا کہ جس کے پاس ہم امانت رکھ رہے ہیں، ایک تو یہ خیانت نہیں کرتا، بے شک بے شک بے شک، جو کافروں کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا، دین کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ، بھائی کافروں کی امانتوں میں جو خیانت، نہیں کرتا، تھوڑے لفظ بولے، کافر امانت رکھے وہ ان میں خیانت نہیں کرتا، تو دین میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے خائن ہو سکتا ہے؟ جو کافروں کی امانتوں کو نہ بھولے، دین کیسے بھول سکتا ہے؟ سبحان اللہ، لطف لو، تاریخی حقائق بیان کر رہا ہوں، ایک ایک جملے میں لطف لے کر سنیں، سمجھ کر سنیں، کہ جو کافر کی شخصیت کو، ذات کو نہ بھولے، وہ اپنے اوپر درود پڑھنے والے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بے شک، اور بھائی جو کافروں کی امانتوں کو نہ بھولے، اور علی پاک کو لکھ کر دے یہ فلاں فلاں یہودی کی امانت ہے، اس کی اتنی ہے، اس کی اتنی ہے، اس کی اتنی، فلاں فلاں جگہ پر ہوتے، دے کر آنا۔ وہ کافروں کا ادھار نہیں رکھتا، تو تیرا ادھار کیسے رکھے گا؟ پیار کر کے تو دیکھنا دے۔ سبحان اللہ، بے شک، واپس لوٹاتے ہیں، بلکہ ایک موقع پر میں چلتے ہاتھوں بیان کر دوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا اعلان کرو مال غنیمت آیا ہے، لے جاؤ آ کے، محمد نے کہا تو لے جاؤ آ کے سارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو میں محمد بلا رہا ہے، لے جاؤ آ کے۔ اب سمجھ آئے کہ تم نے کہا نا غریب ہے، کہ کول کچھ نہیں،
آج جس کے خالی ہوں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہے. پتہ نہیں سارا کچھ دے کے آ رہے ہوئے تو تو غریب کہہ رہے ہیں. اور تیری طرح تو نہیں نا سارا کچھ رکھ کے تے کنڈل سب دی طرح مار کے بہ جاوے ہاتھ نہ لاؤ دے. نہیں محمد جو بھی آتا ہے عطا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. اونچی آواز سے مجھے لطف نہیں آیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. وہ لے کر لینے والے نہیں ہیں عطا کرنے والے ہیں دینے والی ذات ہے. بے شک. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. بلال کو کہا اعلان کرو مالک نعمت آیا ہے آ کر لے جاؤ. آگے مکہ مدینے میں اعلان ہوا دنیا لے گئے. ایک بندے کو لیٹ پتہ چلا کہ سرکار نے بلایا ہے اور ادھر مال آیا ہے. وہ بھاگ کر آئے تو آگے معاملہ خلاص تھا. دنیا لے گئی. ٹھیک ہے اب تو ہمیں تو کہہ رہے ہیں نا غریب دے نہیں سکتا. اور محمد ہمیں تھے بے شک. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب سائل کو چھڑکا نہ کرو. دینے والا میں تمہیں ہوں. جو بھی آئے جو بھی مانگے جتنا مانگے عطا کر دینا. رب تجھے کوثر عطا کی ہو بے جائے. شک. سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اسکول و کالج یونیورسٹی میں آپ نے ترجمے پڑھے ہیں اس لیے. ہم نے آپ کو کوثر دی. کیا دیا تھا سارے بولو. کوثر کثرت سے ہے زیادہ دیا. بے شک. اب اس پر مفسرین کی مختلف رائے ہیں نا. قرآن رائے سے نہیں مانا جاتا. قرآن کے لفظوں پر غور کیا جاتا ہے تفسیر پر غور نہیں کیا جاتا. بے شک. قرآن میں اللہ نے لفظ نہیں لگائے کہ کیا میں نے دیا کیا نہیں ہے جو محمد کے پاس نہیں بے ہے. شک بے شک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے تو کوثر دی. مر جائیں حاسد جل جل کر. سبحان اللہ کہیں. مجھے میرے حضرت کی ایک ربائی یاد آ گئی. 3 مصرے اردو کے ایک عربی کا کوثر پر لفظ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کا لفظ دیکھیں. اگر آپ ادب دان ہیں ادب کو اردو کو اور پرکھ رکھتے ہیں تو لطف لیں گے کہ مر جائیں حاسد چل چل کر غم مت کر اے میرے پیمبر. دیتا جا بھر بھر کے ساغر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لطف لے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. مر جائیں حاسد جھل جھل کر. یہ بھی بڑی موت ہونی ہے نا. حاسد واسطے اس سے بڑی کوئی موت نہیں ہوتی کہ جس سے حسد کرتا وہ حاصلہ تک لے وے. اس نہ سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے. بے شک. کہ پتہ نہیں کیوں پیاس دا تو تم بھی پیاس نہ تیرا بوتھا فرشتہ نپیا تو نہیں نہ ہوتے کر کے تم بھی پیاس ہنستا رہے تے وستا رہے. بے شک. ٹھیک ہے لیکن کئیوں کی طبیعت میں انتباز ہوتا ہے نا. مر جاتے ہیں کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے. خاندان میں ہوتے ہیں دوست یاروں میں ہوتے ہیں رقیبوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بڑے بڑے بد نصیبوں میں ہوتے ہیں نہیں دیکھ سکتے. اگر ایسی ہو قرآن میں میرے سامنے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اس لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اس کا ترجمہ پڑھنا جا کے. سورہ قلم ہے 29واں پارہ سورہ قلم. اس کی آخری 2 آیات کا ترجمہ پڑھنا کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. محبوب بعض لوگ ایسے نے تینوں تکنے نے تے اکھاں نال پرتنا چاہنے نے تینوں. ترجمہ پنجابی کے لطف لو نا. بے شک. سبحان اللہ. آنکھوں سے پسلانا چاہتے ہیں اکھاں نال پرتنا چاہنے نے. ایسے بد نظر لوگ نے. بے شک. نظر بھی لگ دی ہے نا. بے شک. العین وقت کا نظر بھی لگ دی ہے. بے شک. ٹھیک ہے نظر بھی لگ دی ہے. تائیں تے معوذتین اللہ نازل کیتا کہ پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو کہ بری نظر آوے بھی تے میرے کرم دے حسار وچ ہو. کوئی بری نظر آئے بھی تو ارتھنگ سسٹم ہوئے تے واپس اسے تے پلٹا جاوے. بے شک. بے شک. کراں ہوتے تسی ارتھنگ سسٹم لانے ہو کہ بجلی نہ پہوے. بے شک. لانے ہو جی. لانے ہو نہیں لانے تو میں سارا کچھ ہی پتہ ہے. تساں بالکل صاف ستھرے چٹے پتہ نہیں کھ کچھ بھی نہیں. سانو سارا کچھ میں پتہ. اور کراں تے لانے ہو نہیں لانے ہو کہ اس کا کی کہنے نے یہ کہنے
अर्थिंग सिस्टम क्या करने चलो जो भी कहना समझ आ गया ना बिजली आसमानी हो अपने कंट्रोल में लेते हिफाजत करते कार तबाह नहीं होते चीज़ां नहीं तबाह होंदियां वो तेरी हिफाजत करता मैं ते बुरी नजर दी भी करया कर पढ़ लिया कर अल्लाह रसूल दा नाम बेशक बेशक सुभान अल्लाह बुरी नजर लोग चुप के मारते ने नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बुरी नजर ऐसी गंदी नजर होती है ऊंट को हंडिया तक और बंदे को कब्र तक पहुंचा देती है पढ़ो हदीसें समझ आ रही है नहीं आ रही ठीक है तो बुरी नजर से बचाए तो कई दर्द पड़ता था उसने कह दिया कि उस कोई और होता ना मैंने वाकई मैं इधर उधर नहीं होता मुझे याद है वाकया उस बंदा वो आया थे सरकार बंदे आख्या गोते खत्म हो गया वो वापस देने लगा सरकार बोला नहीं ये मोहम्मद का दरबार है कोई वापस इस तरह चला गया ऐसे हो नहीं सकता मायूस नहीं ना करता मैं उसकी बारगाह का नुमाइंदा आज़म हूं लफ्ज उठाएं जरा अल्लाह की बारगाह की तरफ बुलाने वाला सबसे बड़ा दाई हूं उसकी बारगाह में कोई जाए तो नाउमीद हो मैं उसका नुमाइंदा हूं नाउमीद मैं भी नहीं करता मेरे पास आया नाउमीद नहीं होगा बेशक बेशक बिलाल को कहा वापस ला ऐसा और तारीख में लिखा है अब कामत हो चुकी थी वो बंदा आया जब मुसल्ले पर थे रसूलुल्लाह जो कहते हैं ना कि अकूको लिबात सुनो फिर अकूको लिबात सुनो कान खोल के सुनो अकूको लिबात है ये रसूलुल्लाह मुसल्ले पर हैं कामत हो चुकी है बंदे आवाज दी थी कि मैं आया तो मैंने मान सरकार पीछे देखा वो वापस हो लगा कैसे इशारा किया कि कम लोग कहते जो जा और नमाज सरकार फरमाया नाना वापस लो बिलाल ने कहा कि इसनु ले जाओ इब्ता अलैया फैजा जा हदम कदैना फरमाया इसको तुम ले जाओ बाजार अपनी मर्जी का जो चाहे जाकर खरीद ले मेरे पास जब माल आएगा माल ये ले जाएगा उधार मैं मोहम्मद चुका दूंगा सुभान अल्लाह सानू शायद लुत्फ ना आया हुए मैं ते अरबी भी पढ़ी ते मेरा ते अंदर कलेजा ठर गया अरबी विच भी जिहड़ी मैं हदीस पढ़ी बेशक बेशक ए अकूकल बात ते सोना अकूकल बात है रसूलुल्लाह के नजर में सरकार की दीन में कोई भूखा दर से वापस चला जाए नमाज तर्क की जाती है पहले उसका मामला क्लियर किया जाता है रब की इबादत बाद में की जाती है सुभान अल्लाह लेकिन मैं हाथ जोड़ के मैं गल सच्ची कर लगा तुसी आ करो ना करो जो मर्जी करो असी रोजे आवांगे ते असा नमाज की तरफ भी जोर देवांगे सारा कुछ भी होगा रोजा भी होगा तस्बीह भी होगी सारा कुछ लेकिन डंगड़ियों आवाम असी फिर भी बाज नहीं आवांगे कितना टाइम हो गया बारिश कोई नहीं पूरा सर्दी गुजर गई दुआवां भी होइयां हैं हथ चौकी भी कीते ते असां तके ते हैं हथ भी चुके तके सुन्नत तरीका तो वैसे ही है ये आप उल्टे करके दुआवां एक अगर इस तरह मामला बारिश वाला हाल नहीं हो रहा ना तो फ्रॉड करना छोड़कर देख लो शायद हो जो बारिश हो जाए तो कहते ही तो हाथ पीछे कर लो शायद बारिश हो जाए बुरी नजर जी अगे पीछे चुकते हो ते पाते हो साफ नजर कर लो नीयत साफ कर लो नजर साफ कर लो शायद बारिश हो जाए फिर अगर सज्जा पे काम नहीं चलिया बारिश वाला मामलात जो लेन देन के मामलात है ना हक हकदार को देख कर देख लो अल्लाह ताला राजी होगा बारिश हो जाएगी फिर समझ नहीं आई बोलो किथे बोल रहा मैं पाकिस्तान की गल कर रहा मैं भाई ये सारे इस्तिस्का भी हो गया सारा कुछ इस तरह भी दुआ करके मामला क्लियर नहीं होए तो फिर असी अपने निजी जिंदगी को भी हम चेक करें जो मोबाइल रजाई तन्हाई तुलाई थे बंदा होता है तो वो मामला भी हम चेक करें करना चाहिए ना हिसाब किताब अपना भी रखना चाहिए ना पैसे का तो हिसाब किताब होता है यार ऐसा हिसाब भी करना चाहिए जो बंदा और
मामलात साफ कर लो, रब राजी हो जाएगा फिर तो। बेशक बेशक। अल्लाह ताला आप सबको मुझे कुरानी तालीमात पर अमल पे रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।